بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے، بہترین ہوں گے۔ تو ہمارا آج کا جو سبق تھا، ویسے جو ہمارا سبق چل رہا ہے وہ ایک نظم ہے، ایک مزاحیہ نظم ہے، ایک طنزیہ انداز اس میں اپنایا گیا ہے، جس میں ہمارے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے اس پہ ایک تنقید کی گئی ہے اور بڑے مزاحیہ انداز میں کی گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے اس کے کچھ شعر پڑھ لیے تھے، کچھ شعر ہمارے رہ گئے تھے، آج ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اور ہمارا آج کا جو ایسا ہے وہ یہی ہے کہ شعر کو ذرا روانگی کے ساتھ پڑھیں اور مرکزی خیال جو ہے وہ دیکھیں۔ مرکزی خیال کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو نظم ہے اس کو جب شاعر لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک نقطہ یا خاص بات ہوتی ہے جس کو مد نظر رکھ کر وہ ساری نظم لکھتا ہے۔ انگلش میں آپ اس کے لیے سینٹرل آئیڈیا یا سینٹرل تھیم کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں، یا صرف تھیم بھی شاید کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر ہمیں اس میں یہ دو تین باتیں آپ اس میں بتا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاعر ہمیں کہہ رہا ہے ہمیں مشکلات سے نہیں گھبرانا اور سفر اپنا جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے پہلے شعر میں اسی میں ملت بیجا سماجا کود جا بھر جا، جو بھی ہے اب تجھے اس میں داخل ہونا ہے، سفر کرنا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں احساس دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اخلاقی تقاضا یہ ہمارے، تو جہاں اگر ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ صرف ضرورت کی چیز لیں تاکہ دوسرے ہمارے سامان سے پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو کام ہے، اپنے آخری 3 شعر رہ گئے تھے کہ یہاں سے کھڑے حقے بیما مینار آتش دان تو دیکھو، یعنی یہ جو حقے نہیں وہ بزرگ لوگ پیتے ہیں، وہ جہاں جہاں جاتے ہیں اس کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، تو سفر میں بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو وہ ایک ایسے کھڑے ہیں جیسے آتش دان ہے مینار کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ یہ قوم بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو، یعنی یہ قوم خود کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب ان کا سامان دیکھو ختم نہیں ہونے کا نام لے رہا، جو ہے وہ کوئی کیا اٹھا لایا ہے، کوئی کیا لے آیا ہے۔ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ رسی میں جو ہے وہ چیزیں باندھ لیتے ہیں نا، کوئی برتن وغیرہ ہیں، برتن کے جو ہینڈل بنے ہوتے ہیں اس میں سے رسیاں گزار لی، یا پھر بستر وغیرہ رسی میں باندھ لیے، کپڑے باندھ لیے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں یہ بستر میں ہزاروں تیر نشتر باندھ لائے ہیں۔ نشتر کہتے ہیں سرجیکل ٹول ہوتا ہے، جراحت کا آلہ اس کو کہتے ہیں، جس سے سرجری یا جراحت کاری کی جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے یعنی کہ بستر میں جو چیز ملی اس نے اٹھا کے ڈالی، اس کو پھر گٹھری کی شکل میں بنایا اور ساتھ لے آیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ صراحی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے، یعنی کہ آدمی کو آدمی سے مسئلہ نہیں ہے، مسافروں کو مسافروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس چیز سے ہے؟ ان کے سامان سے ہے، یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ آگے ٹھہرے اور بتائے میں قوم بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قوم جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سامان اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب یہ والا سوال ہم نے کل پڑھ لیا تھا، یہ والا چونکہ رہ گیا تھا اس لیے کہ ہمارے کل والے سبق میں یہ آیا نہیں تھا۔ آگے ہمارا کوشچن نمبر 3 ہے، اس میں MCQs ہیں۔ MCQs آپ نے خود کرنے ہیں، نظم کو آپ 2-3 دفعہ اچھی طرح پڑھیں تو یہ سارے MCQs وہیں سے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ۔ کوشچن نمبر 4 میں کلاس ایکٹیویٹی ہے، تو وہ کلاس میں ہی بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ آگے کوشچن نمبر 5 پہ آ جائیں۔ ضرب المثل ہیں، ان کا ہم نے مفہوم واضح کرنا ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ضرب المثل سمجھ لیں۔ ضرب المثل جو ہے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو لوگ ایک اہل زبان کے ہیں مشہور ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو معنی ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو حقیقی معنی ان سے مراد نہیں لیا جاتا، ان کا اپنا ایک علیحدہ میننگ ہوتا ہے۔ تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کا مطلب ہے کہ حواس باختہ ہو جانا، ٹھیک ہے، ہکا بکا ہو جانا، آدمی کو کچھ پتہ نہ لگنا، اس کو کہتے ہیں کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آگے ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، بھیدی بھید سے ہے، بھید کہتے ہیں راز کو، یعنی کہ جو آدمی آپ کے راز جانتا ہے اس سے دشمنی جو ہے وہ آپ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، آپ کو برباد کر سکتی ہے۔ آگے ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ قصوروار کے ساتھ جس کا قصور نہیں بھی ہوتا وہ بھی مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کا مطلب یہ کر لے کہ جب عذاب آتا ہے تو سب کو پھر بہا کے لے جاتا ہے، مسجد بھی ساتھ ہی جاتی ہے۔
آگے ہے کچھ 4 میں، ہمت مردہ مدد خدا، یعنی کہ جب آدمی ہمت اور محنت کرتا ہے تو اس کے ساتھ خدا کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ آخری ایم جو ہے ضرب المثل وہ یہ ہے کہ صبح کا پیالہ اکسیر کا نوالا، یعنی صبح کے وقت تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ اس کے مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، کوئی مشکل بات ان میں ہے نہیں۔ تو اور ہوم ورک میں آپ نے نظم کا مرکزی خیال لکھ کے لانا ہے، میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا بھی ہے، آپ خود اپنے سے اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ تو یہی ہمارا آج کا کام تھا۔ فی امان اللہ۔